محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا چلوں جو پڑھنے میں بہت ہلکے ہیں مگر اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، بول میں ہلکے تول میں بھاری۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آئیے میں جو حدیث پڑھا اس کا ترجمہ آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو کلمے رحمان کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یہ زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بہت ہی بھاری ہیں۔ وہ دو کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ صحیح بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو انما الاعمال بالنیات کی حدیث سے شروع فرمایا اور اس حدیث پر اپنی کتاب کو ختم فرمایا، اس لیے کہ حدیث نیت کا تعلق دنیا سے ہے، کیونکہ دنیا اعمال کا گھر ہے، یعنی جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، اچھائی برائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو دنیا میں اچھا کرنے کے توفیق عطا فرمائے، یعنی جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد سوائے افسوس، پھر زندگی نہیں ملے گی۔ اور اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے، اور اس حدیث کا تعلق آخرت سے ہے، کیونکہ میزان عمل کی طور آخرت میں ہوگی، میزان عمل کی طور آخرت میں ہوگی، یعنی جو ہم اور آپ اچھائی برائی کریں گے میزان عمل اور طول ہوگی۔ اس میں لطیف ایک اشارہ ہو گیا کہ میزان عمل میں اسی کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، یعنی کل قیامت کی جب نیکیاں تولی جائیں گی اسی کا عمل کا وزن بھاری ہوگا جس کی نیت اچھی ہوگی۔ ان دونوں جملوں میں خدا کی تسبیح اور حمد کا ذکر ہے۔ علامہ کرمانی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، ایک صفات وجودیہ جیسے حیات، علم، قدرت، کلام، سمع و بصر وغیرہ، ان کو صفات الاکرام کہتے ہیں۔ دوسری صفات عدمیہ جیسے لا شریک لہ، لا مثل لہ، لا فنا لہ وغیرہ، ان کو صفات الجلال کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کو، ذات اقدس کو ذو الجلال والاکرام فرمایا ہے۔ تو ان کلمات میں تسبیح سے خدا کی صفات الجلال کی طرف اشارہ ہے اور حمد سے صفات الاکرام کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیب عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک جانتا ہوں اور مانتا ہوں، اور اس کی تمام صفات کمالیہ کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اس حدیث میں کلمتان سے مراد کلامان ہے، کیونکہ لغت میں کلام کو بھی کلمہ کہتے ہیں، لہذا اس حدیث کا مطلب یہ ہے یہ دونوں کلام یعنی یہ دونوں جملے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، زبان میں بہت ہلکے پھلکے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں،
مگر قیامت کے دن میزان عمل میں جب اعمال تولے جائیں گے تو ان جملوں کے اجر و ثواب کا وزن بہت بھاری ہوگا، یعنی عمل بہت تھوڑا سا ہے مگر اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ۔ بخاری شریف کی کتاب الدعوات میں ہے، ان دونوں جملوں میں سے ایک جملہ کے ثواب کا ذکر فرماتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال سبحان اللہ بحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، یعنی جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لے تو اس کے تمام گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ اس کی گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کسی عمل پر اجر و ثواب ادا فرمانا یہ خداوند کریم کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ وہ مالک بے نیاز چاہتا ہے تو تھوڑے سے عمل پر اجر عظیم ادا فرما دیتا ہے، اور اس کے فضل و کرم کی کوئی حد نہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ارشاد ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ لہذا اگر کسی چھوٹے عمل پر اپنے فضل عظیم سے وہ ثواب عظیم عطا فرمائے تو اس کے فضل و کرم کا جلوہ ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔